بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجماعت، یہ باب ہے جماعت کے احکام کے بیان میں۔ باب و صفت الصلاۃ پچھلا باب تھا وہ منفرد کی نماز کے بارے میں تھا۔ اب یہاں سے جماعت کے نماز کے احکام بیان فرماتے ہیں۔ منفرد کی نماز باجماعت نماز کے مقابلے میں ایسے ہے جیسا کہ جز کل کے مقابلے میں ہوتا ہے، چونکہ جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے پہلے صفت الصلاۃ لائے، یعنی منفرد کی نماز کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اب جماعت کی نماز کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پہلے منفرد کی نماز کا بیان تھا، اب جماعت کی نماز کا بیان کرتے ہیں۔ اور منفرد کی نماز باجماعت نماز کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسا کہ جز کل کے مقابلہ میں ہوتا ہے، تو چونکہ جز کل پر مقدم ہوتا ہے اسی وجہ سے پہلے منفرد کی نماز کو بیان کیا، اور اب جماعت کی نماز کے احکام بیان کرتے ہیں۔ الجماعت سنت مؤکدۃ، جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس پر جو عمل کرے وہ مستحق کے اجر و ثواب ہے، اور جو بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دے وہ قابل ملامت ہے۔ جماعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی جو اس پر عمل کرے وہ مستحق کے اجر و ثواب ہے، اور جو اس کو بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ مستحق کے ملامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم گھروں میں نماز پڑھو گے تو اپنی نبی کی سنت کے تارک ہوگے، اور اپنے نبی کی سنت کو ترک کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ امامت کا مستحق، سب سے زیادہ بہتر امامت کے کون ہے؟ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، ان میں سے وہ ہے جو زیادہ عالم ہو سنت کا۔ فَإِن تَسَاوَوْا، پس اگر وہ برابر ہو جائیں، فَأَقْرَأُهُمْ، تو ان میں سے سب سے زیادہ اچھا قاری۔ فَإِن تَسَاوَوْا، پس اگر وہ برابر ہو جائیں، فَأَوْرَعُهُمْ، تو ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ فَإِن تَسَاوَوْا، پس اگر وہ برابر ہو جائیں، فَأَسَنُّهُمْ، تو ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ۔ وَأَوْلَى النَّاسِ، امامت کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو سنت کا زیادہ عالم ہو، کیونکہ سنت سے مقصود مسائل نماز کا علم ہے، تو جو سب سے زیادہ مسائل جانتا ہو وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر وہ سارے برابر ہو جائیں، یعنی علم میں سارے برابر ہوں، تو ان میں سب سے زیادہ جو اچھا قاری ہوگا وہ امامت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اقرأکم ابی، تم میں سب سے اچھا قاری ابی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی موجودگی میں امامت کا حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیونکہ وہ زیادہ عالم تھے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اقرأکم ابی، لیکن ان کی موجودگی میں امامت کا حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، اس لیے کہ وہ ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اور اگر علم میں اور قرات میں سب برابر ہوں تو پھر امامت کا مستحق وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور کہتے ہیں جن اشیاء میں شرعی اعتبار سے شبہ ہو، اگرچہ بظاہر وہ جائز ہوں، ان میں بھی وہ احتیاط کرتا ہو، اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بھی بچتا ہو۔ اگر علم اور سنت کے لحاظ سے سب برابر ہوں تو امامت کا مستحق پھر پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اور کہتے ہیں جن اشیاء میں شرعی اعتبار سے کوئی شبہ ہو، اگرچہ بظاہر وہ جائز بھی ہوں، ان میں بھی احتیاط کرے، اور حرام اور مکروہ تحریمی چیزوں سے بھی، حرام چیزوں سے اور مکروہ تحریمی چیزوں سے بھی احتیاط کرے، احتراز کرے۔ اگر ان تمام چیزوں میں بھی برابر ہوں، یعنی سنت کے علم میں، اچھی قرات میں، پرہیزگاری میں سب برابر ہوں، تو پھر مستحق امامت وہ ہوگا جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث اور ان کے ایک رفیق، ایک دوست کے واسطے یہ ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان و اقامت کہو، اور امامت وہ کرائے جو تم میں سے عمر رسیدہ ہو۔
اگر ان تمام چیزوں میں برابر ہوں، یعنی سنت کے علم میں، اچھی قرات میں اور پرہیزگاری میں، تو پھر امامت کا مستحق وہ ہے جو عمر رسیدہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث اور ان کے ایک ساتھی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان و اقامت کہو اور امامت وہ کرائے جس کی عمر زیادہ ہو۔ ویکرہ اور مکروہ ہے تقدیم العبد آگے کرنا غلام کو، امام بنانا غلام کو، والاعرابی اور دیہاتی کو، والفاسق اور فاسق کو، والاعمى اور نابینا کو، وولد الزنا اور ولد الزنا کو، فإن تقدموا پس اگر آگے بڑھ جائیں، جاز تو جائز ہے، وینبغی للامام اور مناسب ہے امام کے لیے، اللہ یطول بہم الصلاۃ کہ لمبا نہ کرے ان کے ساتھ نماز کو۔ ویکرہ تقدیم العبد ایسے لوگوں کو امام بنانا مکروہ ہے۔ ایک غلام ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک کی خدمت گزاری کی وجہ سے اچھی طریقہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اور ایک دیہاتی ہے گنوار، کیونکہ ایسے لوگوں پر عام طور پر جہالت غالب ہوتی ہے، اور فاسق کو بھی امام بنانا مکروہ ہے، کیونکہ فسق کی وجہ سے یہ دین کی باتوں کا اہتمام نہیں رکھتا۔ نابینا کی امامت مکروہ ہے، کیونکہ وہ پاکی اور ناپاکی کا اچھے طریقے سے علم حاصل نہیں کر سکتا، اور ولد الزنا کی امامت بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایک تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسرا چونکہ اس کا باپ معلوم نہیں ہوتا اور عزیز و اقارب بھی اس سے دور رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی اچھی طرح تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر سکتا۔ فإن تقدموا لیکن اگر یہ امام بن جاتے ہیں تو امامت ان کی جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ وینبغی للامام امام کو چاہیے کہ نماز لمبی نہ پڑھائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو شخص قوم کا امام بنے تو ان کے کمزور ترین کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں عمر رسیدہ، بیمار اور ضرورت مند سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ لمبی نماز نہ پڑھائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص قوم کا امام بنے تو ان کے کمزور ترین کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں عمر رسیدہ، بیمار اور ضرورت مند ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ کہ وہ نماز پڑھیں اکیلے جماعت کے ساتھ، فَإِن فَعَلْنَا پس اگر وہ ایسا کریں، وَقَفَتِ الْإِمَامَةُ وَسْطَهُنَّ تو امام کھڑی ہو ان کے درمیان میں، کالعراة مثل برہنہ لوگوں کے، ومن صلی اور جو نماز پڑھائے، مع واحد ایک کے ساتھ یعنی ایک کو، اقامہ تو اس کو کھڑا کرے، عن یمینہ اپنی دائیں جانب، وإن کانا اثنین اور اگر وہ دو ہوں، تقدمہما تو ان سے آگے بڑھ جائے، ولا یجوز للرجال اور جائز نہیں مردوں کے لیے، ان یقتدوا بامرأۃ او صبی کہ اقتداء کریں کسی عورت کی یا بچے کی۔ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ عورتوں کے لیے علیحدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی صرف عورتیں ہوں اور عورت ہی امام ہو تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتی بھی ہیں، جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھتی ہیں، تو ان کی امام درمیان میں کھڑی ہو، جس طرح کے سارے برہنہ لوگ ہوں تو امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہوگا۔ عورتوں کے لیے علیحدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ساری عورتیں ہوں، مرد کوئی نہ ہو امام ان کا، تو عورت ہی امام ہو اور باقی مقتدی بھی سارے عورتیں ہوں، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی بھی ہیں تو ان کی امام درمیان میں کھڑی ہو، جس طرح کے سارے برہنہ لوگ ہوں تو ان کا امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ ومن صلی مع واحد اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو پھر مقتدی امام کی دائیں جانب میں کھڑا ہو، اور اگر دو مقتدی ہوں تو پھر امام ان سے آگے ہو جائے، امام آگے کھڑا ہوگا، امام کا اب دو کے درمیان میں کھڑا ہونا مکروہ ہوگا۔ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو ایک مقتدی دائیں جانب میں کھڑا ہو، اور اگر دو مقتدی ہیں تو پھر امام ان کے آگے کھڑا ہو، دو مقتدیوں کے درمیان میں امام کا کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ اور صف بنائیں مرد، ثُمَّ الصِّبْيَانُ پھر بچے، ثُمَّ الْخُنْسَىٰ پھر خنسا،
ثم النساء پھر عورتیں۔ یصف الرجال و صف بندی میں ترتیب اس طرح ہوگی کہ امام کے پیچھے مرد ہوں گے، مردوں کے پیچھے پھر بچے ہوں گے، بچوں کے پیچھے خنثی اگر ہوں وہ ہوں گے، پھر اس کے بعد آخر میں عورتوں کی صف ہوگی۔ صف بندی میں ترتیب یہ ہے کہ امام کے پیچھے مرد ہوں گے، مردوں کے پیچھے بچے ہوں گے، بچوں کے پیچھے خنثی کی صف ہوگی اگر موجود ہوں، اور ان کے پیچھے پھر عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم لوگوں میں سے اہل علم اور اہل عقل مجھ سے نزدیک رہیں، جو علم اور عقل والے ہیں وہ مجھ سے نزدیک رہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان سے ملتے جلتے اور ان کے مشابہ ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مرد ہوں اور پھر بچے ہوں، پھر خنثی، پھر عورتیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے تم لوگوں میں سے اہل علم اور اہل عقل مجھ سے نزدیک رہیں، میرے قریب رہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے مشابہ ہیں اور ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مردوں کے پیچھے پہلے مرد، پھر بچے، پھر خنثی اور پھر عورتیں ہوں گی۔ فَإِنْ قَامَتْ امْرَأَةٌ پس اگر عورت کھڑی ہو گئی اِلیٰ جَنْبِ رَجُلٍ مرد کے ساتھ، مرد کے برابر، وَهُمَا حالانکہ وہ دونوں مشترکان فی صلاۃ واحدۃ شریک ہیں ایک نماز میں، فسدت صلاته تو فاسد ہو جائے گی اس مرد کی نماز۔ فَإِنْ قَامَتْ امْرَأَةٌ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت کی نماز میں عورت مرد کے بالکل برابر میں کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں ایک نماز میں شریک ہیں، یعنی ایک نماز کے تحریمہ میں دونوں شریک ہیں، تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جماعت کی نماز میں اگر عورت مرد کے بالکل برابر میں کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں ایک نماز میں شریک ہیں، یعنی ایک نماز کی تحریمہ میں دونوں شریک ہیں، تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی مرد کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وجہ ایک حدیث ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ، ان کو پیچھے کرو، مؤخر کرو جیسا کہ اللہ نے انہیں مؤخر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کو پیچھے کرے، چونکہ حکم مرد کو ہے اخروہن، اسی وجہ سے نماز بھی فاسد مرد کی ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی۔ اس میں مرد کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی۔ وجہ ایک حدیث ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ، ان کو پیچھے کرو جیسا کہ اللہ نے انہیں پیچھے کیا۔ تو یہاں پر حکم مرد کو ہے، مردوں کو ہے اخروہن، ان کو مؤخر کرو، چونکہ حکم مردوں کو ہے اسی وجہ سے نماز بھی مرد کی فاسد ہوگی، عورت کی فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن مرد کی نماز کے فاسد ہونے کی بھی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ محاذات، یہ برابری مرد و عورت کے درمیان میں ہو، مرد اور عورت کے درمیان میں ہو۔ اگر وہ عورت نہیں ہے بلکہ وہ چھوٹی بچی ہے یا خنثی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ محاذات مرد اور عورت کے درمیان میں ہو، لہذا اگر وہ عورت نہیں ہے، بالکل چھوٹی بچی ہے یا خنثی ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ محاذات برابری ہو وہ مستحاط ہو، یعنی بالغہ ہو یا مراہقہ قریب البلوغ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت مستحاط ہو، یعنی کہ وہ بالغہ ہو یا قریب البلوغ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت عاقلہ ہو، اگر پاگل عورت ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ایک انگلی کے برابر موٹی چیز حائل نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی ایک انگلی کے برابر موٹی چیز حائل نہ ہو، اگر حائل ہوگی تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ دونوں کی پنڈلیاں اور دونوں کے ٹخنے محاذات میں ہوں، یعنی برابری میں ہوں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز رکوع سجدے والی ہو، لہذا نماز جنازہ میں محاذات ہو گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز رکوع سجدے والی ہو، لہذا نماز جنازہ میں محاذات ہو گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ محاذات مکمل ایک رکن کے اندر ہو، یعنی پورے سجدے کے اندر یا پورے قیام کے اندر محاذات ہو۔ اگر ایک رکن سے کم میں محاذات ہے، تھوڑی دیر کے لیے محاذات ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔
اور 8ویں شرط یہ ہے کہ امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ اگر عورت خود بخود کھڑی ہو گئی اور امام نے اس کی نیت نہیں کی تھی تب بھی محاذات سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ اگر امام نے نیت نہیں کی اور عورت ویسے کھڑی ہو گئی تو اس محاذات سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔